آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میری امت میرے پاس غر المحجلین آئے گی، 5 کلیان ان کے چمک رہے ہوں گے، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت جنہیں وہ دھوتا ہے وضو میں، پاؤں گھٹنوں سمیت، اور چہرہ، یہ 5 اعضاء چمکدار ہوں گے۔ اور فرمایا جسے ہو سکے فلیطل غرتہ، وہ اپنی چمک کو زیادہ سے زیادہ بڑھا لے، کہ وہ وضو کا زیادہ اہتمام کرے، ہر وقت باوضو رہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اعضاء کی چمک، نور اور روشنی میں اتنا اضافہ پیدا فرما دے گا۔ آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا حضور قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی پوری دنیا کی لوگوں کی، 80 صفیں آپ کی امت کی ہوں گی، حضور قیامت کے اس رش میں، اس بھیڑ میں، اس مجمع میں آپ اپنی امت کو پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سا مشکل ہے؟ فرمایا کسی کا 5 کلیان گھوڑا ہو، یعنی اس کے چاروں پاؤں اور منہ یہ چمکدار ہو، روشن ہو، سفید ہو، باقی وہ سارا سیاہ ہو، تو فرمایا وہ گھوڑا باقی ہزاروں لاکھوں گھوڑوں میں بھی ہو، وہ اسے پہچان لے گا کہ نہیں؟ عرض کی ہاں حضور پہچان لے گا۔ فرمایا پھر میری امت کے 5 وضو کے اعضاء روشن ہوں گے، ان سے نور نکل رہا ہوگا، جس سے میں کیا ہر کوئی پہچانے گا کہ یہ رسول اللہ کا امتی ہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی اس امت میں ہوئے ہیں کہ وہ سونے کے وقت میں بھی سونے کے لیے وضو کر کے سویا کرتے تھے، اور کبھی بھی دن میں کوئی بھی وقت ہو، چاہے وہ نماز کا وقت ہو یا ان کے کام کاج کا وقت ہو یا ان کے لیے کھانے پینے کا وقت ہو یا ان کے لیے سونے کا وقت ہو، جب بھی ان کا وضو ختم ہوا ہمیشہ باوضو رہے اور پاکیزہ رہے، اور ان کی پاکیزگی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بڑی محبوب ہے۔ مسجد زرار کچھ لوگوں نے بنائی شرارت کے لیے مدینہ المنورہ میں، کہ مسجد قباء کی رونق کو کم کریں گے اور یہاں ہم اسلام کے خلاف پراپوگنڈا کریں گے، اور اس بندے کو بھی بلایا جو مسلمانوں کے خلاف سرکشی کرتا تھا۔ مسجد بنا کے سرکار علیہ السلام کو دعوت دی، حضور ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ پہلی نماز پڑھا دیں، آپ کی آمد ہمارے لیے بڑی باعث برکت ہوگی۔ اور منافق زیادہ بناوٹی بات کہتا ہے، دل کو لگتی ہوئی اور باتی ہوئی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا نے منع فرمایا قرآن میں، اور اس مسجد کو ضرر کا باعث قرار دیا کہ یہ نمازیوں میں تفریق کرے گی، یہ اس شخص کے انتظار کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، یہ پراپوگنڈا کی جگہ انہوں نے بنائی ہے۔ لہذا ضروری نہیں کہ یہ کہنے والا کہ یہ مسجد ہے وہ واقعہ ہی مسجد ہو، جو فتنے کا باعث ہو اسے گرا دینا چاہیے، وہ مسجد نہیں ہوتی۔ تو رب العزت نے قرآن میں کہا لا تقم فیہ ابدا، اے محبوب آپ نے اس میں جانا ہی نہیں ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 8 ہے، اور مسجد زرار کا آیت نمبر 107 میں، اس سے پچھلی آیت میں ذکر ہے۔ فرمایا وہ مسجد جس کی بنیاد ہی تقوی اور طہارت پر رکھی گئی ہے اور خالص نیت سے بنائی گئی ہے، احق ان تقوم فیہ، آپ حق یہ رکھتے ہیں کہ اس میں جا کے کھڑے ہوں، وہاں جا کے نماز پڑھیں یا پڑھائیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فرمایا اس مسجد میں تو وہ نمازی ہیں جو طہارت کو بڑا پسند کرتے ہیں، بڑے پاکیزہ رہتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور پاکیزہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی آقا علیہ السلام مسجد قباء کے نمازیوں کے ساتھ گئے، پاس بیٹھے اور ان سے کہا قباء والو تم کیسی طہارت کرتے ہو کہ اللہ نے تمہاری طہارت کا قرآن میں تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی کہا ایسے پاکیزہ لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب بھی بول و براز کرتے ہیں پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور جب بھی بے وضو ہوتے ہیں تو ہم پھر وضو کر لیتے ہیں۔
اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آقا علیہ السلام نے پوچھا تھا نا، بلال کیا وجہ ہے؟ معراج کی رات جب میں جنت میں گیا تو اپنے سے بھی آگے میں نے تمہاری آہٹ کی آواز سنی۔ عرض کیا اللہ کے رسول یہ سب آپ کے صدقے ہے اور آپ کی تعلیم ہے، آپ نے جو بتایا تھا اس پہ عمل کرتا ہوں۔ جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی مسجد میں جاتا ہوں 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول بس اسی برکت سے جو آپ نے سکھایا ہے اللہ نے مجھے یہ شرف دیا ہے۔ بندہ مومن پاکیزگی کو لازم ٹھہرائے۔ عجب بات ہے، مردوں میں سے بھی کسی کو وقت نماز آواز دی جائے تو وہ جواب دیتا ہے میرا لباس صاف نہیں، میرے کپڑے صاف نہیں۔ یہ عذر عورتوں کا ہے، مرد کا یہ عذر نہیں ہے۔ مرد کو یہ اجازت ہی نہیں وہ اس حال میں رہے۔ یاد رکھیے یہ کوئی صرف نمازی کے لیے لازم نہیں ہے، ہر مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر آن اپنے آپ کو پاکیزہ، ستھرا اور عبادت الہی کے لیے تیار رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تجارت پہ چلا گیا اور اس نے طہارت نہیں کی تو تجارت کے لیے ضروری نہیں۔ نماز کا وقت بغیر طہارت کے گزر گیا، خاص کر جب حد سے اکبر ہو یعنی اس پر غسل واجب ہو، نماز کا وقت گزرا تو نماز نہ پڑھنے کا گناہ تو ہے ہی، لیکن اس وقت میں ناپاک رہنے کا اور بھی گناہ اس پر مسلط ہوتا ہے، اور وہ بندہ ایمان میں آ کر بھی ایمان کی قدر نہیں کرتا کہ ایمان تو ظاہر و باطن کی طہارت اور پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ مرد ہو کر بھی عورتوں والے عذر پیش کرتا ہے میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، میں ابھی نماز کے قابل نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ بندہ مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی بھی پہلی آنے والی نماز تک جب اسے غسل کی حاجت ہے تو اس نماز کے وقت سے پہلے غسل کر لے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، ورنہ نماز نہ ادا کرنے کا گناہ اپنی جگہ اور عدم طہارت یعنی ناپاکی کا جو گناہ ہے وہ اس کے علاوہ اس کے ذمہ ہوتا ہے۔